بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میرا بات کرنے کا مقصد ہے اسراف۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم اسراف کر رہے ہیں، یعنی حد سے زیادہ وہ چیز لے کر جو ہے نا پھینک دینا، اسے کہتے ہیں اسراف۔ ایک عالم دین سے ایک انگریز نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ویسٹ کرنے کی چیز قرآن کریم کے اندر آئے، کیا سمجھ کرو؟ تو اس وقت ایک عالم دین نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، فرمایا، قرآن کی آیت پڑھ کر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا کہ کھاؤ اور پیو، اس کو بیکار پھینکو مت، اسراف مت کرو۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے پاس مشن بھگیرتا کا پانی آ رہا۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان پانی جتنا بھرنا ہے بھر لینے کے بعد کیا کر رہے؟ وہ پانی خالی میرے دوستوں نل چالی کر دے کے موہریوں میں چھوڑ دے رہے۔ دل دکھتا میرے دوستوں، وہ دن یاد کرو 2016 کے اندر جو ہندوستان کے اندر، بلکہ پورے ہندوستان کے اندر لوگ پریشان تھے۔ اورنگ آباد کو ٹرین سے پانی گیا، لاتور کو پانی گیا۔ تلنگانہ کا یہ عالم تھا، پردے والی عورتیں کبھی گھر کے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ بکیٹ اور جو ہے نا میرے دوستوں بنگی لے کے باہر آنا پڑا، کہیں ٹینکر لگانا پڑے، ٹریکٹر لگانا پڑے پانی کے لیے۔ تو اس لیے خاص کر کے یہ سب سے گزارش ہے میری کہ ہمیں پانی ہم بھر لیے۔ تو میرے دوستوں، اس وقت تو ہماری حکومت یہ کری، KCR حکومت، کہ ہر گھر کے اندر نل فٹ کرے۔ بھائی ہم پانی بھر لیے، آپ نل بند کر لو، نل بند کر دو۔ اور منسپل والوں سے میری یہ درخواست ہے کہ جو پائپ خالی ہے، یعنی پائپ گھر خالی، یعنی گھروں کے اندر کوئی لوگ نہیں ہے، گھر بن رہا، وہاں پر بھی آپ لوگ فٹنگ کر دیے نل کا، تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہاں پر ایک ٹوٹی لگا دو، یہاں پر وہ لیک کر دو، اس لیے کہ وہ پانی روڈ پر جا کر روڈ بھی جو ہے نا خراب ہو جا رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پانی خالی نالی میں ویسٹ ہو جا رہا۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اگر ہم پانی کو یاد کرنا ہے تو ساؤتھ افریقہ کے علاقوں کو یاد کر لینا۔ آج بھی وہ لوگ ایسا پانی پیتے جو آج ہم پانی نالی میں پھینکتے ہیں، وہ پانی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں صاف کر کر۔ تو اس لیے خاص کر میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو پانی آ رہا ہے اس کو خالی نہ پھینکے، استعمال کر لیجئے آپ۔ اگر آپ استعمال ہوگا یا آپ سے بند کر دیجئے، خالی اسے چالو کر کے نالی میں مت چھوڑیے، اس لیے کہ بہت بڑی قیمت ہے اس کی۔ آج کا دن آج ہمارے پاس ایسا ہے، اللہ نہ کرے کل آگے کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے فرمائے آج بچا لو اس کو، پانی کو خالی نہ کو چھوڑو، اس کو پانی کو۔ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ آج کانگریس حکومت نے یہ کر دیا کہ عورتوں کو ٹکٹ فری بس کا۔ اب میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں کا یہ عالم ہے کہ خالی جو ہے نا وہ سفر نہ کرے، اس لیے کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ سفر جو ہے نا میرے دوستو کچھ کام سے کیا جائے، وہ فائدے کی چیز ہے۔ خالی سفر کریں گے، ایک تو صحت خراب ہو جائیں گی، دوسرا تمہارے جو معاملات ہوئیں گے وہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ 5 ٹائم کی نماز چل جاتی، ذکر اذکار کی پابندی چل جاتی، بچوں کے ساتھ بیٹھنا، بچوں کے ساتھ محبت سے بات کرنا چل جاتا، بچوں کو ہوم ورک سکھانا، بچوں کی کچھ باتیں سننا، ان کو سبق یاد دلانا، وہ چلے جاتا۔ اس لیے خاص کر کے سفر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو سفر نہیں کرنے کی میں اجازت نہیں دیتا، سفر کرو مگر ضرورت پہ کرو۔ اگر ہمارا یہ عالم تھا کہ ہم کچھ ضرورت پڑتی تو ہمارے کپڑے کی دکانوں کو چل جاتے تھے ہمارے گاؤں کے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ اب ہم یہاں سے جو ہے نا 80 کلومیٹر جا رہے، اگر 80 کلومیٹر پہ ہمیں کپڑا صحیح اچھا نہیں ملا تو فرمایا 200 کلومیٹر جا کے جو ہے نا کپڑا لا لے رہے۔ کیوں؟ فری ٹکٹ ہے، کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ تو اس لیے خاص کر سفر کرو، مگر فرمایا خالی بیکار سفر کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارے ہر ایک چیز کی، ایک چیز کی حساب لینے والے ہمارے اللہ ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا ایک لمحہ، ایک وقت، ایک گھڑی، ایک دن بہت قیمتی ہے۔ آج جو دن چلے گیا پھر کل ہمیں نہیں آئیں گا۔ اس لیے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ سفر کرو، مگر فرمایا ہمیں حدود کے اندر رہتے ہوئے، ہمیں کچھ ضرورت ہے تو ہم سفر کر سکتے ہیں، کوئی چیز لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ خالی سفر کرنے سے اپنے آپ کو روک دینا۔ اس لیے کہ ہماری نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم پانی کے پاس وضو بنا رہے ہو، یعنی تالاب کے پاس بھی وضو بنا رہے، سمندر کے پاس بھی وضو بنا رہے، حضور نے فرمایا پانی کو احتیاط سے خرچ کرو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ پانی تو ہے میرے دوستو، مگر تمہارا جو وقت چل جائیں گا، فرمایا اس کے بارے میں اللہ حساب لیں گے۔ پانی کا بھی حساب فرمایا حضور نے، تو یہ تو زندگی ہے، اس کے بارے میں حساب کریں گے۔ تو میرے دوستو
خاص کر میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ سفر. اور تیسری بات، اب ہمارے کو 200 یونٹ فری ہونے والا ہے. اب 200 یونٹ فری ہونے والا ہے بلکہ آدمی ہر وہ چیز حد سے زیادہ استعمال نہ کرے، کم سے کم. اس لیے کہ آدمی کو فری ملا تو فینائل بھی پی لیتا، فری مل گیا تو فینائل بھی پی لیتا. اب 200 یونٹ ہمیں ملنے والا ہے. اگر کوئی آدمی پہلے 150 یونٹ 140 یونٹ جلاتا تھا، اتنا ہی جلانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ حد سے زیادہ نہ جلائے، اس لیے کہ وہ حکومت کا ہے، اس کا حساب دینا ہے. اس لیے کہ اگر انہیں ہم کو فری بہت ساری بھی چیز دیا تو آپ کو کتنی ضرورت ہے آپ اتنا استعمال کرنا، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا. اس لیے کہ کل اس کو بھی ہم اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، یہ لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہمارے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کپڑا لے کے بیچنے کے لیے جا رہے. بیچ میں ایک صحابی مل کے پوچھے، ابوبکر کہاں جا رہے؟ بولے کہ میں میرے بچوں کو دھندا کر کے کپڑوں کا کاروبار کر کے میں پالتا تھا، اب تم مجھے خلیفہ بنا دیے، میرا گھر کیسا چلنا؟ تو میرے دوستوں، حضرت علی، حضرت عمر، عثمان، طلحہ، بڑے بڑے صحابہ بیٹھ کے مشورہ کرے کہ ابوبکر کو جو ہے نا اتنے پیسے دیا جائے ان کا گھر چل جائے. اب میرے دوستو، بیت المال سے ان کو تنخواہ مل رہی. بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں میٹھا کھاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی میٹھی چیز بنا کر کھاؤں. بیوی نے شوہر سے کہا. حضرت ابوبکر نے فرمایا میرے پاس تو اس کی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں میٹھے کے بنانے کے پیسے دوں. تو بولے کیا کیا جائے؟ بولے تم ہی کچھ ترکیب کرو کہ کچھ پیسے بچ جائے. اب میرے دوستو، ان کی بیوی نے تھوڑے پیسے بنا کے میٹھا بنا کے حضرت ابوبکر کے سامنے پیش کیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے وہ جو ہمیں وظیفہ آتا تھا نا اس میں سے میں تھوڑا پیسہ بچا کے میں میٹھا بنا کے آپ کے سامنے پیش کری. حضرت ابوبکر نے وہ جتنے پیسے تھے لے کے جا کے بیت المال میں جمع کر دیا، اور جب بیت المال کے خزانچی سے فرمایا اتنا پیسہ ہمیں زیادہ آ رہا، ہمیں اتنا کم کر کے دے دو. تو میرے دوستو، یہ چیز تھی صحابہ اکرام کے پاس، یہ ہمارے بڑوں کے پاس یہ چیز تھی. میرے دوستو، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے کے اندر، سہارنپور کے مدرسے کے اندر ہمارے بزرگان دین پڑھاتے تھے، اگر کوئی ان کو آ کے دوست مل کے بات کرتا، اگر کوئی ملاقات کرتا، کوئی دینی بات کرتا یا کچھ بھی بات کرتا اپنی طرف سے، اپنی ذاتی بات کی وجہ سے، تو علماء اکرام، وہ سہارنپور کے مدرسے کے جو علماء اکرام تھے وہ اتنی تنخواہ کاٹ لیتے تھے انہوں، اس لیے کہ انہوں میری ذاتی بات کرنے کے لیے آیا، میرے بارے میں بات کرنے کے لیے آیا. یہ کہتے تھے کہ ہم نے اتنی دیر مدرسے میں بچوں کو نہیں پڑھایا، ہم نے اتنی دیر مدرسے کا کام نہیں کیا، ہمیں اتنی تنخواہ کم دے دو. تو میرے دوستو دیکھو کیسی احتیاط تھا، کتنا بچتے تھے چیزوں سے. اس لیے آج ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جتنا چاہیے باخوشی آپ استعمال کیجیے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے ہے وہ. مگر میرے دوستو، حکومت کا پیسہ بھی وہ اپنا نہیں ہے، پوری عوام کا پیسہ ہے، پوری امت کا پیسہ ہے. اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے، ہمیں مسلمان ہیں یہ دوستو. اور چوتھی بات، ہم گیس سلنڈر 500 روپے میں ملنے والا ہے. گیس سلنڈر بھی اتنا ہی استعمال کرنا جتنے ہمیں ضرورت ہے، حد سے زیادہ استعمال کرنا نہیں ہے. جتنا ہمیں ضرورت ہے باخوشی آپ استعمال کیجئے، کھائیے پیئے، اچھا بنا لیجئے. مگر ہم حد سے زیادہ 500 میں مل رہا بلکہ اس کو ویسٹ نہیں کرنا. اس لیے اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ تبارک تعالیٰ کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو، اسراف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو یہ دینی باتیں ہیں میرے دوستو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے.